الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سورہ ال عمران آیت نمبر 153 ہے. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. اذ تصعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم اوپر چڑھے جا رہے تھے. ولا تلوون على احد، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے. فأصابكم غما بغم، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی. ولا ما اصابکم، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اذ تصعدون، جب، اس کے معنی جب. تصعدون اسعاد سے ہے، باب فعال سے. اس کے معنی ہے یعنی زمین پر نشیب سے بلندی کی طرف یا بلندی سے نشیب کی طرف چلنا. یہاں اس سے مراد ہے احد کی بلندی کی طرف چڑھنا. اور صعود کہا جاتا ہے بلند مقام کی طرف چڑھنا. بعض حضرات نے اسعاد کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ زمین میں دور نکل جانا. تو اذ تصعدون، جب تم احد کی بلندی کی طرف چڑھ رہے تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے ترجمہ کیا جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، یعنی جب شکست کی جو خفت تھی وہ تم نے دیکھ لی اور تم لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. ولا تلوون، تلوون لوا یلوی سے ہے. اس کے اصل معنی ہے رسی کا بٹنا، کسی چیز کو خمیدہ کرنا. لووا رؤوسہم قرآن کریم میں ہے تو وہ سر پھیر لیتے ہیں. اسی طرح یلوون السنتہم بالکتاب، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتاب کو زبان موڑ موڑ کر پڑھتے ہیں. تو تلوون اصل معنی ہے یعنی مڑ کر دیکھنا. تو لا تلوون، تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. علی احد، کسی کو بھی، کسی شخص کو بھی. اور رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام یدعو، وہ پکار رہے تھے، کم تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صفوں سے، پچھلی طرف سے، دوسری طرف سے تمہیں پکار رہے تھے. فاصابکم، اس نے تمہیں عوض میں پہنچایا. اس لفظ کے آسان معنی یہ یعنی آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ثواب سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ثواب یہ ہے، ثواب بدلے کو کہتے ہیں، عوض کو کہا جاتا ہے. تو اس نے تم کو عوض میں پہنچایا. اصابہ عمل کی جزا دینا. تو فاصابکم، بس چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہنچایا تمہیں، بدلے میں دیا. غمم بغم، غم کے بدلے غم.
یعنی غم دینے کے بدلے اللہ نے تمہیں غم دیا، رنج کے سبب رنج دیا. لکئی لا، تاکہ نہ ہو، لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر، فاتکم ماضی واحد غائب کا صیغہ، فاتا اور آخر میں کم ضمیر ہے، تم سے فوت ہو گئی، وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، ہاتھ سے جاتی رہی. ولا ما، اور نہ تم غم کرو، تم غمگین ہو، ما اس چیز پر، اصابکم جو تمہیں پہنچے، جو مصیبت تمہیں پہنچ جائے تو اس مصیبت پر بھی تم رنج نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبیر ہے، پوری طرح باخبر ہے. وہی غزوہ احد وہ ذہن میں رہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب صحابہ کرام عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اور اس وقت پیچھے سے خالد ابن ولید کا لشکر آیا اور سامنے مشرکین بھاگ رہے تھے، وہ بھی واپس ہوئے. تو اس دوران صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی، اور صحابہ کرام وہ بہت سارے جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ بھی میدان سے سائد پہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکارا، صحابہ کرام کو آواز دی. اور یہ یعنی ایک ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 12 صحابہ کرام تھے، اور اس موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ مول لیا، اور وہ صحابہ جو پہاڑی پہ تھے اور وہ شہید ہو گئے، خالد ابن ولید کا لشکر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو آواز دی. اور پھر چونکہ قریب مشرکین تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی، حالانکہ صحابہ دور تھے، مشرکین قریب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا کہ بھئی آپ یعنی اس طرف متوجہ ہو جائیں، ادھر آ جائیں. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ سے یہ مراد ہے. صحابہ کرام احد کی طرف چڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نیچے ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلائے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، چنانچہ اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا. اب یہاں پہ غم کے بدلے غم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی یعنی ایک تشریح تو یہ ہے کہ غمم بغم، غم کے بدلے غم، یعنی یہ با جو ہے یہ عوض کے لیے کہ ایک غم کے بدلے دوسرا غم دیا. بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو با ہے یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے. غمم بغم یہ حروف جارہ ہیں جو 17 ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتی ہیں. تو غمم بغم کے معنی غمن علی غم، غم پر غم، غم بالائے غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ غم کے بدلے غم یا غم پر غم. تو اس سے مراد یہ ہے، جیسے ہم نے ترجمہ میں پڑھ لیا، تو اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا. پہلے غم سے مراد یعنی صحابہ کرام کی طرف سے وہ جو صحابہ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور پہاڑی انہوں نے چھوڑ دی، تو اس غم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں شکست کا غم دیا. دوسری تشریح اس کی یہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ غم اول سے مراد فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں غم دیا. پہلا غم وہ فتح نہ ہونا، شکست کا غم. تو تم فتح کی امید سے آئے تھے، غزوہ بدر میں تمہیں فتح ہو گئی تھی، تمہاری تعداد بھی کم تھی، اور یہاں پہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، پہلا غم یہ کہ فتح سے تم لوگ یعنی محروم ہو گئے، اور دوسرے نمبر پہ بغم، اس سے مراد قتل و ہزیمت ہے کہ تم لوگوں نے شکست وہ بھی دیکھ لی، تمہارے ساتھی وہ بھی شہید ہو گئے. اور تیسری تشریح یہ ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، کہ غم کے بدلے غم پر غم. تو وہ یہ ہے کہ اول پہلا جو غم ہے وہ تو تم لوگوں کا زخمی ہونا اور شہید ہونا، تمہیں سے بعض شہید ہو گئے، بعض زخمی ہو گئے. اور بغم، دوسرے غم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تکالیف پہنچی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو جھوٹی خبر مشہور ہوگی، تو وہ غم پر غم. اب غم پر غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچایا کس لیے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ،
اب جب بندہ بڑی مصیبت دیکھ لیتا ہے تو چھوٹی جو مصیبت ہوتی ہے اسے بھول جاتا ہے، یا جب غم پر غم آتے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ جو پریشانیاں ہیں ان کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ اب نبی علیہ السلام کی جو شہادت کی افواہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زخم آئے، جب تم نے وہ غم دیکھا تو اس وجہ سے لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غمگین نہ ہو جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی اب تمہیں شکست اس کا کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ نبی علیہ السلام پر جو چوٹیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو زخمی ہوا، تو وہ تم لوگوں کے لیے بڑا غم کا سبب بنا۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تمہیں اس چیز کی فکر ہوگی، نہ اس کا تم غم کرو گے جو تمہیں پہنچا، شکست یا جو تمہیں زخم پہنچے، یا تمہارے جو دو صحابہ شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کا تمہیں اتنا غم اور حزن نہیں ہوگا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کا تمہیں غم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام وہ تو جو مخلص صحابہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، جس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ 35 یا 39 زخم ان کے بدن پہ آئے غزوہ احد کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ غزوہ احد کا دن ہی تو ابو طلحہ کا تھا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ابو طلحہ نے تو اپنے لیے جنت واجب کر لی کہ جب وہ نیچے بیٹھے اور ان کی پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا اور اوپر پہاڑی پہ چڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو انصار کی کچھ خواتین وہ راستے میں کھڑی تھیں اور وہ مسلمانوں سے متعلق جو خبریں گردش کر رہی تھیں ان کی تحقیق کے لیے کھڑی تھیں۔ تو جب قافلہ واپس آیا تو انصار کی خواتین میں سے ایک خاتون وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی ہیں، اب اسی لڑائی میں ان کا باپ بھی شہید ہو چکا ہے، ان کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، اور ان کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو وہ صحابیہ عورت، اس کو اطلاع پہنچی تمہارے والد صاحب شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تو ان سب کے باوجود وہ پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صحیح سلامت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان کو یقین نہ آیا اور وہ فرمانے لگی کہ مجھے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب اس صحابیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ، میرا برادر اور میرا بیٹا یہ سب شہید ہو چکے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب اس کے بعد کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کی چہرہ انور کی زیارت کے بعد اور یا رسول اللہ آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھنے کے بعد اب باقی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ میرے لیے جھیلنا آسان ہے۔ تو یہ فرمایا کہ غم من بے غم من، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، یا غم پر غم اس لیے دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو علی ما فاتکم، اس چیز پر کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، تمہیں زیادہ صدمہ نہ ہو، اور ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز پر، نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم، پھر اس غم کے بعد انزل علیکم، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر طمانینت، سکینہ نازل کی، نعاسا یغشى طائفة منکم، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، وطائفة قد اہمتهم انفسهم، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنے جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ، وہ لوگ اللہ کے بارے میں، باللہ غیر الحق ظن الجاہلی، غیر الحق وہ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ قل ان الامر كله للہ، کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔
یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا ہے، لبرز الذین، تو خود وہ لوگ باہر نکل کر وہ آتے، الی مضاجعہم، اپنی اپنی قتل گاہوں تک، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ثم انزل، پھر نازل کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، من بعد الغم، اس پریشانی کے بعد، غم کے بعد، صدمے کے بعد، نعاسن، من بعد الغم میں امنتن، امنا کے معنی ہے سکونت، طمانینت، سکون، چین، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر نازل کیا، یعنی وہ ذہنی اور جسمانی سکون کہ جس سے گزشتہ دماغی اور جسمانی جو پریشانیاں تھیں، تھکاوٹیں تھیں، وہ دور ہوگی۔ نعاسن اونگ کو کہا جاتا ہے، نعسان کے معنی ہے نیند سے بھرا ہوا آدمی، تو امانت نعاسن کے معنی یعنی وہ ذہنی اور جسمانی سکون کی جس سے گزشتہ تمہاری دماغی اور جسمانی جو پریشانی اور تھکاوٹیں تھیں وہ دور ہوں۔ یغشا طائفۃ منکم، یغشا کے معنی ہے ڈھانپ لینا، غشیان اور غشیون اس کا مصدر ہے کہ اس نے ڈھانپ لیا، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ ایک جماعت کا، قد اہمتہم، یقیناً اہمت یہ اہمام سے ہے، ہم کہتے ہیں فکر کو، تو اہمتہم ان کی جانوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا، یعنی جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یظنون، ظن کے معنی خیال کرنا، گمان کرنا، وہ خیال کر رہے تھے، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق، جو اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں وہ ایسے گمان کر رہے تھے ناحق، ظن الجاہلیہ، جو جہالت کے گمان تھے، جہالت کے خیالات، جاہل لوگوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں جاہلیت کے جو خیالات تھے وہ خیالات ان کے دلوں میں، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من الامر، اس معاملے میں، من شیء، کچھ بھی، یعنی ہمیں کیا اس معاملے میں کچھ اختیار ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الامر، یقیناً امر جو ہے، اختیار جو ہے، کلہ، وہ سارا کا سارا، للہ، اللہ کے لیے، یخفون، یہ لوگ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، اپنے دلوں میں، ما، وہ چیز، لا یبدون، جو ظاہر نہیں کرتے، لکا، آپ کے سامنے، یقولون، کہتے ہیں، لو کان، اگر ہوتا، لنا، ہمارے لیے بھی، من الامر شیء، کچھ اختیار، ما قتلنا، ہم قتل نہ کیے جاتے، قتلنا مجہول کا صیغہ ہے، ماضی کا، جمع متکلم، ما قتلنا نفی کا کہ ہم قتل نہ کیے جاتے، ہا ہنا، یہاں پہ، قل، آپ کہہ دیجئے، لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، بیت کی جمع ہے بیوت، گھر، لبرز الذین، برزہ کے معنی ہے ظاہر ہونا، برزہ وہ نکلا، تو لبرز الذین، البتہ ظاہر ہوتے، نکلتے وہ لوگ، کتب علیہم، جن کے اوپر لکھا گیا ہے، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، القتل، قتل ہونا، برزہ یہ یعنی دو طرح سے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور ایک یہ کہ خود ظاہر ہونا، جیسے اس آیت میں ہے کہ خود یہ لوگ چلے جاتے، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وہاں بھی یعنی یہ اسی معنی میں ہے، اور بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، وہاں پہ یہ لفظ ہے یعنی جب جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، لایا جائے گا نافرمانوں کے لیے۔ اسی سے لفظ مبارزت ہے، میدان جنگ میں سب سے نکل کر سامنے، یعنی میدان میں کھل کر آ جانا، کسی کو مقابلے کے لیے پکارنا، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ نکلتے خود بخود، یہ ظاہر ہوتے، الی مضاجعہم، مضاجع مضجع کی جمع ہے قتل گاہیں، مقتل اصل میں زجعن کے معنی ہے سونا، اور نبی علیہ السلام سے جو منقول دعا ہے رات سونے کی، اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔
تو مزاج قتل گاہیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللہ تاکہ اللہ آزمائے ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. صدرن کی جمع ہے صدور، سینے کو کہا جاتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَحَّصَ يُمَحِّصُ اس کے معنی ہے صاف کرنا، تاکہ اللہ صاف کرے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں، دلوں کا میل کچیل واللہ سبحانہ وتعالی صاف کرے. واللہ علیم اللہ سبحانہ وتعالی جاننے والے ہیں بذات الصدور سینوں کے راز کو. اللہ سبحانہ وتعالی یعنی انسانوں کے دلوں کے جو بھید ہیں اس کو خوب جانتا ہے. تو آیت کریمہ میں اس سکینت کا ذکر ہے جو صحابہ کرام پر میدان جنگ میں، احد کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہوئی. اب بعض حضرات نے یہاں پہ یعنی جو لوگ معجزات کے منکر ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ جو نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو ایسے انعامات ہوئے تو ان میں وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہاں پہ یہ تعویل کی کہ جی یہاں من بعد الغم میں امنتن نعاسن، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دن تو صحابہ کرام نے جو لڑائی لڑی تو اس میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی اور جب رات آئی تو صحابہ کرام سو گئے. یعنی وہ کہتے ہیں یہاں پہ نعاسن سے مراد رات کا سونا ہے. حالانکہ صحیح روایات میں ثابت ہے اور تقریباً تمام جتنے بھی متقدمین جو مفسرین ہیں ان سب نے لکھا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ امنتن نعاسن سے مراد وہ اونگ ہے جو میدان جنگ میں صحابہ کرام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک انعام تھا. انسان پریشانی میں ہو اور اچانک اسے اونگ آئے یا نیند آئے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے اونگ کی وجہ سے تلوار گر جاتی، میں پھر اسے اٹھا لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تم پر وہ طمانینت نازل کی جو ایک اونگ کی شکل میں تھی اور وہ تم میں سے کچھ لوگوں پہ چھا رہی تھی. یعنی سب لوگوں پہ وہ طمانینت نازل نہیں ہوئی، وہ سکینہ کچھ لوگوں پہ تھا. اور وطائفۃ ایک گروہ وہ تھا قد اہمتہم انفسہم جن لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. تو یہ کون لوگ تھے؟ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ مقام شہد سے اپنے 300 افراد کو منافقین کو لے کر واپس ہوا، لیکن کچھ منافق وہ اب بھی نبی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے. معتب ابن قشیر اور اس کی جماعت کی کچھ لوگ تھے. تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن میدان جنگ میں جو سکینہ نازل ہوا وہ صرف صحابہ کرام پہ تھا جو مخلص صحابہ تھے. اور یہ جو لوگ تھے یہ اب بھی ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق ناحق خیالات کر رہے، جو جہالت کے خیالات تھے اور گمان تھے وہ یہ لوگ ان کے دلوں میں ایسے گمان تھے. اور یقولون وہ کہہ رہے تھے، یہ بات وہ اپنے دلوں میں کہہ رہے تھے یا ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے. صحابہ کرام یا نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. تو یقولون وہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے یا اپنے دل میں لو کان لنا هل لنا من الامر من شيء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ یعنی ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر ہم لڑیں اور ہماری بات نہیں مانی گئی، یہاں احد کے میدان میں ہم لوگوں کو لایا گیا. تو قل آپ کہہ دیجئے ان الامر كله للہ، اختیار تو سارا کا سارا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے. تمام اختیار تمام تر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ہے. یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں مالا یبدون لکا جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، اور کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ہماری بات مانی جاتی اور مدینہ کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کرتے تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. قل آپ کہہ دیجئے نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں لو کنتم فی بیوتکم، آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی لبرز الذین، البتہ ظاہر ہوتے وہ لوگ، آ جاتے وہ لوگ کتب علیہم القتل جن کی موت اللہ سبحانہ وتعالی نے مقدر کی ہوئی ہے، جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا ہے. الی مضاجعہم، وہ خود اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے. تو یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نکلے گا اسی پہ موت آئے گی وہی شہید ہوگا. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی موت اللہ سبحانہ وتعالی نے جس حال میں لکھی ہے اسی وقت اور اسی جگہ پہ اس کی موت آئے گی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب احد میں مسلمانوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے،
بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے، پھر تمام تر لڑائیوں میں وہ شریک رہے، اور ان کا جب آخری وقت تھا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ رو رہے تھے، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو حضرات تھے وہ فرمانے لگے خالد بن ولید کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی میری جہاد میں گزری اور میرے بدن میں سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تیر تلوار نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، اس کے نشانات آج بھی باقی ہیں، لیکن میری موت وہ بستر پہ آ رہی ہے، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میری موت وہ میدان جنگ میں شہادت کی موت مجھے کیوں نصیب نہ ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مجاہد جرنیل کو، جس کو نبی علیہ السلام نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور ان کی موت وہ بستر پہ آ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو میدان جنگ سے ڈرنے والے، اب وہ لوگ میدان میں نکلتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے، وہیں پہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ اتنے بڑے مجاہد نبی علیہ السلام کے صحابی ہر جنگ میں شریک رہے، اور انہوں نے اس جنگ میں جو ان کی شرکت تھی وہ بطور چیف کمانڈر کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو شہادت کی موت کیوں نصیب نہ ہوئی؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اور فرمائے کسی کافر کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے تلوار کو توڑ دے۔ اللہ کے تلوار کو کوئی کافر نہیں توڑ سکتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلوار، اس کی جو موت ہے وہ وہاں بستر مرگ پہ آئی، اس پہ بستر پہ ان کی موت آ گئی۔ عربی ادب کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص وہ کشتی میں سفر کر رہا ہے، بحری جہاز میں ہے، تو اس کا جو ملاح ہے اس نے پوچھا کہ بھئی این مات ابوک، تمہارا باپ اس کی موت کہاں ہوئی؟ تو اس نے کہا فی البحر، دریا میں، وہ کشتی غرق ہو گئی، ڈوب گئی، اور وہ میرا جو دادا تھا اس نے پوچھا تیرے دادا کی موت کہاں آئی؟ اس نے کہا دریا میں ڈوب کے مرا۔ پھر پوچھا تیرے باپ کی؟ اس نے کہا وہ بھی دریا میں ڈوب کے مرا، کشتی غرق ہو گئی اور وہ ڈوب گئے۔ تو کہا تمہارا دادا اور تمہارے باپ ان دونوں کی جو موت ہے وہ اسی دریا میں ہوئی، اور اس کے باوجود تو بھی کشتی چلا رہا ہے، کیا تجھے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تیری موت بھی یہاں آئے گی؟ تو کہتے ہیں اس ملاح نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اینما تجدو کا، تیرا دادا وہ کہاں مرا؟ اس نے کہا وہ تو گھر پہ مرا ہے، بیڈ پہ مرا ہے، بستر پہ۔ تو کہا تیرے باپ کی موت وہ کہاں آئی؟ اس نے کہا وہ بھی بستر پہ آئی۔ اس نے کہا کیا تو جب بستر پہ سوتا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جہاں اس نے جس شخص کی موت لکھی ہے وہیں پہ اس کی موت آئے گی۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم یہاں نہ آتے، مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے، وہاں ہمیں موت نہ آتی، فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں تھیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، انہوں نے سیرت مصطفیٰ میں غزوہ احد کے تذکرے کے آخر میں یہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو بظاہر شکست ہوئی، اس کی 10 وجہیں لکھی، حکمتیں لکھی، اس کے اسرار لکھیں کہ ان کی وجوہات کیا تھی۔ اس میں ایک وجہ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کیا، ابتداءً تمہیں فتح دکھائی اور بعد میں شکست ہو گئی، اس لیے تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے۔ تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے؟ اب کچھ لوگ جو منافق تھے، یعنی ان کا نفاق ہے وہ ظاہر ہو جائے، ان کی منافقت وہ ظاہر ہو جائے، اور یقیناً وہ لوگ سامنے آ گئے، عبداللہ ابن ابی وہ تو بھاگ گیا، اور باقی جو منافق تھے میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اور جو مخلص تھے تو ان کے لیے بھی یہ امتحان تھا، لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کے دلوں کا جو میل کچیل ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے، پاک کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری، یوم التقى الجمعان، جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین رکھو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔
یقیناً تولوا اس لفظ کے بارے میں کئی بار پڑھ چکے ہیں، کبھی جمع غائب کا صیغہ ہوتا ہے اور کبھی جمع حاضر کا، اور اس کی پہچان لفظ یہی آتا ہے تولوا. پہچان یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کے جو صیغے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. جیسے یہاں پہ فرمایا تولوا منکم، جن لوگوں نے پیٹ پھیری تم میں سے. یوم التقى الجمعان، اس دن التقا جب ملے آپس میں ملاقات کی، الجمعان دو گروہوں نے، جب دو گروہ وہ آپس میں ملے. انما یقیناً استزلهم الشیطان، استزلہ کے معنی اس نے ان کو بہکایا، یعنی شیطان نے انہیں بہکا دیا. زلہ کہتے ہیں کسی کے قدم کا پھسل جانا. تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں ہم پڑھ چکے ہیں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے متعلق ان دونوں کو شیطان نے بہلایا، ان کے قدموں کو پھسلا دیا. تو انما استزلهم الشیطان، در حقیقت شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، شیطان نے ان کو بہکایا. ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں. وَلَقَدْ عَفَا، اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے، عنہم ان سے، درگزر کا معاملہ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، اور یقیناً اللہ غفور بہت معاف کرنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ انما استزلهم الشیطان، یوم التقى الجمعان سے غزوہ احد کا دن، کہ جب دو گروہ آپس میں ملے، ایک مشرکین کا گروہ اور ایک مسلمانوں کا گروہ. اسے آگے فرمائے انما استزلهم الشیطان، یقیناً شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا. ببعض ما کسبوا، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ایک گناہ وہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے. جیسے نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اعمال حسنہ اور سیئہ، تو اس میں لکھا ہے کہ ان دونوں میں تجاذب ہے، یعنی یہ آپس کی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے، نیکی نیکی کو اور بدی بدی کو. جب انسان کو یہ ایک نیک کام کر لیتا ہے تو یہ تجربہ بھی ہے کہ اس کے لیے دوسری جو نیکیاں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، دل میں گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے. بعض بزرگوں کا قول ہے، وہ فرماتے ان من جزاء الحسنۃ الحسنہ وان من جزاء الحسنۃ السیئۃ بعدہ، یعنی نیک کام کی ایک نقد جو اس کا بدلہ ہے، اس کی جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے، کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق یہ اس پہلی والی نیکی کا نقد بدلہ ہے. اور برے عمل کی ایک سزا وہ ہے کہ دوسرا اس کے بعد گناہ جو ہے وہ اس کی سزا ہے، کہ جس کے لیے پہلے گناہ نے راستہ ہموار کر دیا. بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اگر اس نے دوسرا گناہ کیا تو یہ اس گناہ کا نقد بدلہ ہے، اس کی سزا ہے کہ فوراً اس کے بعد اس کو دنیا میں یہ سزا مل گئی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ وہ مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی تصریح کے مطابق گناہ سے قلب میں ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے تو شیطان قابو پا لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھئی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا. اب چونکہ واقعہ صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اب صحابہ کرام کی وہ لغزش کیا تھی، وہ خطا کیا تھی، تو یہاں پہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو مال غنیمت کے سمیٹنے کے لیے وہ صحابہ وہ اس پہاڑی سے فوراً اتر گئے. اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ جو مجاہد وہ جہاد میں شریک ہیں تو ان کا اس میں پورا حصہ ہوتا ہے، سب برابر کے شریک ہوتے ہیں. چاہے اب کوئی شخص وہ خود میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، یا وہ کسی جگہ پہرا دے رہا ہے، یا وہ مسلمانوں کے لیے اس موقع پہ جاسوسی کر رہا ہے، تو یہ سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا علم تھا. جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں یہ جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال ہو کہ بعض ایسے غزوات بھی تھے، بعض ایسی لڑائیاں بھی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس نے جس شخص کو قتل کیا اس کا مال اسی کا ہے، جس نے جو کچھ اٹھا لیا میدان جنگ سے تو کافروں سے کوئی چیز لے لی مال غنیمت میں تو وہ اسی کی ہے. تو اس لیے شاید یہ صحابہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑی اور نیچے آ گئے. لیکن اس سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً آخر میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے معاملے میں کوئی بھی شخص، اب صحابہ کرام کے جو مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کرام کی بعض آپس میں لڑائیاں ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یا اسی طرح کے دیگر جو واقعات ہیں، تو اس میں ہمیں یعنی لب کشائی کی نہ اجازت ہے اور نہ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون حق پہ تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بس جو ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے اکابر نے لکھا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے صحابہ کرام کی یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں تو اسی طرح اس کو مان لینا چاہیے۔ اس میں مزید قرید کرنا، مزید تفتیش کرنا، یہ خدا نخواستہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جو پوری فیملی تھی وہ مکہ میں تھی، تو ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو خیال یہ تھا کہ میں مکہ والوں سے اپنی فیملی کے لیے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے میں یہ خط لکھ لوں گا، ان کو اطلاع ہو جائے گی تو وہ میرے جو گھر والے ہیں انہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ جس خاتون کے پاس وہ خط تھا وہ پکڑا گیا۔ تو صحابہ کرام میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں ہے، مومن مخلص ہیں، مگر یہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے، یہ غزوہ بدر میں شامل تھے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نامہ وہ نافذ کر دیا ہے۔ تو وہ بدرین صحابہ میں سے ہیں، غلطی ان سے بھی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو اب صحابہ کرام سے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس پر سارے کے سارے علماء وہ متفق ہیں، تو وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کی جو تعظیم ہے وہ لازم ہے، اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز یہ واجب ہے۔ عقائد نصفیہ میں ہے کہ واجب ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر وہ بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کرے، جب بھی صحابہ کا ذکر کرے تو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام وہ عدول ہیں، ثقات ہیں، وہ ثقہ ہیں، وہ عادل ہیں، ان کا ذکر مدح و ثنا کے ساتھ کرے۔ اور اسی طرح کہ تمام صحابہ کی تعظیم واجب ہے، ان پر طعن و اعتراض سے باز رہنا یہ بھی واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ جھوٹی اور غلط ہیں، اور وہ دشمنان صحابہ نے وہ تاریخ لکھی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن میں کمی بیشی کر کے اصلیت کے خلاف اس کو کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، تو اب کسی کے لیے یہ مجال نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، 17واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ وقالوا لاخوانہم، اور جب انہوں نے اور انہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو نہ مرتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے۔ فیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کہ ایمان والو،
لا تکونوا تم مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، کفر اپنا لیا، وقالوا اور وہ کہتے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں، ان کے جو بھائی ہیں ان بھائیوں کے بارے میں. اب بھائیوں سے مراد یا تو ان کے قومی بھائی اور یا جو یعنی مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں منافق. اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلتے ہیں زمین میں. ضرب کا لفظ مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، چلنے کے سفر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ضرب فی الارض زمین میں چلنا یعنی ملک کے اندر سرزمین میں سفر کرنا. تو جب ان کے بھائی کسی بھی سرزمین میں وہ سفر کرتے ہیں، او کانوا غزن یا وہ کسی جنگ میں شامل ہوتے ہیں، کانو وہ ہوتے ہیں غزن کسی جنگ میں، غزوے میں. غزن یہ غازی کی جمع ہے اور غازی کی جمع غزات بھی آتی ہے، غزون اس کا مصدر ہے. تو جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ کسی لڑائی میں ہوتے ہیں، جنگ میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ لو کانو اگر ہوتے یہ لوگ عندنا ہمارے ہاں، ما ماتو. ماتو جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، ما اس کے اوپر نافیہ آ گیا تو ما ماتو تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ اب یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ جیسے عبداللہ ابن ابی یہ لوگ بچ گئے واپس مدینہ آ گئے تو انہوں نے کہا اگر یہ باقی جو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے یہ بھی ہمارے ساتھ آتے ہمارے پاس ہوتے تو یہ شہید نہ ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ جو لوگ ان کی اس بات کا نتیجہ صرف یہ ہے ذالک حسرۃ فی قلوبہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے. حسرت اور افسوس اس کے سوا ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. بہانے تراشتے ہیں کہ ہاں جی اگر ہم میدان سے وہاں سے ہم نے میدان چھوڑ دیا تو ہم بچ گئے. واللہ یحیی و یمیت ورنہ زندگی اور موت اللہ ہی ہے. یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے. یہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اسے دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ. وَلَئِن مُتُّمْ اگر تم اللہ کے راستے میں مر جاؤ. او قتل وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ. او متم یا مر جاؤ. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت ورحمت اور اللہ کی رحمت خیرن وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے مما یجمعون جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. جو مال غنیمت یہ جمع کر رہے ہیں یا دیگر چیزیں یہ جمع کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر وہ تم لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا اللہ کے راستے میں تم مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی اس کے بدلے میں شہادت کا جو اجر ملے گا تو وہ دنیا کی چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. خیر ان کے لفظ سے کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ خیر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یعنی فرق جو ہے وہ آسمان و زمین کا ہو. ایسے بہت زیادہ تفاوت ہو تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ خیرون وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ یا تمہاری موت آئے تو اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف سے جو ملنے والی مغفرت بخشش ہے اور رحمت ہے. اب مغفرت گناہوں کی ہوتی ہے، مغفرت اور رحمت. مغفرت تم سے جو لغزشیں ہوئی خطائیں ہوئی تو ان پہ مغفرت ہوتی ہے، درگزر کو مغفرت کہا جاتا ہے. اور رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مزید عطا تمہیں ملے گی، جو انعام ملے گا. خیرن کیونکہ انسان کے اپنے اعمال وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت دے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اسی کو رحمت سے تعبیر کیا گیا. یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کرنے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے. اگر تم مر جاؤ او قتلتم یا قتل کیے جاؤ شہید ہو جاؤ لَإِلَى اللَّهِ تو اللہ ہی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. حشر کے معنی جمع کرنا، تو تحشرون مجہول کا صیغہ ہے، تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا کریں گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی، لنت لہم، جس کی بنا پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَبِمَا، یہاں پہ ماں یہ زائدہ ہے تاکید کے لیے، یعنی یہ صرف اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ باوجود مخالفین کے قصور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کی طرف لطف و محبت ہی کا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ان واقعات کے بعد بھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت ہی تھی، لِنْتَ لَهُمْ، جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ پیغمبر آپ ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ لنتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لین سے لین نرمی کو کہا جاتا ہے، تو تو نے نرمی کی، آپ نے نرم مزاجی سے کام لیا۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَظًّا، فَظًّا کے معنی سخت مزاج، اصل میں یعنی یہ جو فض کا لفظ ہے یہ سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کلام میں ہو یا اخلاق میں ہو، جس چیز کے اندر بھی سختی ہو، بد اخلاقی، بدخو، بد کلامی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ مراد فظًا یعنی سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو لن فضو، اس کے اوپر لام یہ تاکید کے لیے، اصل لفظ انفضو صیغہ ہے، انفضاض سے متفرق ہو جانا، منتشر ہو جانا، تو ضرور وہ لوگ تتر بتر ہو جاتے، وہ منتشر ہو گئے ہوتے۔ من حولک، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، آپ کے آس پاس سے ہٹ کر یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ ان کو معاف فرما دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، وشاور، اور ان کو شامل کیجئے مشورے کے اندر، فی الامر، کسی بھی اہم معاملے کے لیے جو مشورہ ہے اس مشورے میں ان کو شامل کیجئے، اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پر جب آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا، فَتَوَكَّل، بس بھروسہ کریں اللہ پر، ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ان واقعات کے بعد بھی، یعنی یہ اللہ ہی کی رحمت ہی ہے محض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ وہ ان کے لیے نرم ہے۔ صحابہ کرام سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کے جسم اس کا مسئلہ بنایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا حضرت حمزہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اے میرے چچا، میں آپ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو اب اتنی بڑی غلطی کے باوجود کسی بھی حدیث میں، کسی روایت میں کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس پر ڈانٹا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہو کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا۔ حالانکہ لڑائیوں میں یا اس طرح کے معاملات میں اکثر یعنی ایسی باتوں پہ پھر آپس میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی غلطی تھی، فلاں کی غلطی تھی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کی رحمت تھی کہ آپ ان لوگوں سے آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا، اور اگر خدا نخواستہ آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب سے، یہ جو صحابہ ہیں، وہ ہٹ جاتے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، مسلمانوں کا جو رہبر ہے، کوئی بڑا ہے، تو اس کے لیے جو خاص صفات ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے جس صفت کا تذکرہ کیا وہ صفت یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو مربی ہے، مسلمانوں کا جو مبلغ ہے، تو اس میں پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، ہر معاملے کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ ان کی جو غلطی اور لغزش ہے تو اس کو معاف کرے، اور نرمی کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ کرے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج بھی نہیں ہے، فظا غلیظ القلب، سخت مزاج اور سخت دل وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو، درگزر، لطف و مہربانی کی صفات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اور آخر میں فرمایا فاعف عنہم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن فرمایا آپ ان کو دل سے معاف کر دیجئے، ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرما دیں۔ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جو مصلح ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے، بلکہ آپ درگزر سے کام لیں، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کریں، کہ یعنی یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں، بلکہ دل سے ان کی خیرخواہی نہ چھوڑیں، اور سب سے بڑی جو خیرخواہی ہے وہ ان کی آخرت کی درستگی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور فرمائے کہ حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم ہے کہ صحابہ کرام کو مشورے میں شامل کریں۔ سورہ شورا جس کا نام ہی شورا ہے، اس میں بھی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ مشورے کا تذکرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہوا کرتا تھا، لیکن جو سیاسی انتظامی معاملات ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یعنی مشورے میں شریک کیا کرتے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں پہ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عطیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شورا ہے، مشورہ ہے، یہ شریعت کے اصول میں سے ہے، اور جو بھی مسلمانوں کا حاکم اور بڑا وہ لوگوں کے ساتھ، اہل علم اور دین کے ساتھ اگر مشورہ نہ کرے، بغیر مشورے کے وہ اپنے جو لوگوں کے لیے معاملات ہیں، جو آرڈر ہیں وہ جاری کریں، تو ایسے امیر کا، ایسے حاکم کا معزول کرنا وہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہیں کہ وہ دینی معاملات میں علماء سے، اور جو جنگی امور ہیں ان میں جو لشکر کے قائدین ہیں ان سے، ماہرین حرب جو ہیں ان سے، اور عام فلاح و بہبود کے جو کام ہیں ان میں سربراہان قبائل سے، اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق جو عقل مند وزراء ہیں، تجربہ کار عہدیدار ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مشورہ ہے، اس سے متعلق امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر معاملے میں صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کرتے ہیں تو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت کو بھی چاہیے وہ آپس میں ہر عمل سے پہلے مشورہ کریں، اور اس مشورے کے بعد اس پر پھر جو لائحہ عمل ہے وہ طے کریں، اگلا قدم اٹھائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورہ طے ہو جائے، مشورے میں کوئی بات طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب پختہ ارادہ آپ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک توکل ہے، ایک کو تعتل کہا جاتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اس عمل کا نتیجہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کیا جائے، اور تعتل یہ ہے کہ بغیر اسباب اختیار کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نتیجے کی امید رکھی جائے کہ جس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا، اس کو تعتل کہتے ہیں، یہ توکل نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ وہ تعطل کو توکل سمجھ لیتے ہیں کہ بس جی ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل ہے، اور اسباب اختیار کیے بغیر وہ کسی میدان میں قدم رکھتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ کے بھروسے یہ کام شروع کیا، اب اس میں ہمیں یہ نقصان ہو گیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نقصان نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں توکل کا جو ذکر ملتا ہے وہ یوں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے ہیں. نبوت سے قبل بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ، اپنا زادیرہ وہ اپنے ساتھ لے لیتے، اور جتنے دنوں کے لیے وہاں قیام فرماتے، جب زادیرہ ختم ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ ختم ہوتا تو واپس آ جاتے. صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے، اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے؟ یا رسول اللہ سواری پہ آئے ہوں. سواری کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو باہر چھوڑ دیا اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تو اپنی سواری کو باندھ دیتے، اعقلھا وتوکل علی اللہ، سواری کو کسی چیز سے باندھ لو اور اس کے بعد اللہ کے بھروسے اسے چھوڑ دو، جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کر لو، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ انشاءاللہ اب اس چیز میں مجھے نقصان نہیں ہوگا. پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے متوکلین کو پسند فرماتے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس آیت کریمہ میں جو مشورے کا ذکر ہے، تو یہ جو مشورہ ہے اس میں یعنی کئی چیزیں وہ قابل غور ہیں کہ یہ امر اور شورا کے معنی کیا ہیں، اور مشورہ جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کا درجہ کیا ہے، اور اسی طرح مسئلہ یہ اسلامی حکومت میں مشورے کا کیا درجہ ہے، مشورے میں اگر اختلاف رائے ہو تو اس میں فیصلہ کس صورت میں کیا جائے گا. تو ہر کام میں مکمل تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل، یہ 6 چیزیں ہیں. تو اس میں توکل پہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی، البتہ مشورے سے متعلق باقی جو چیزیں انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. ان ینصرکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، یہ یخذل کا لفظ یہ خذلان سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر تمہیں چھوڑ دے. اسی طرح خذلان کے معنی ہے یعنی بے یار و مددگار چھوڑ دینا. تو اصل میں خذلان کے معنی جس شخص سے مدد کی توقع ہو اور وہ عین موقع پر مدد چھوڑ دے تو اسے خذلان کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یعنی شیطان انسان کو عین موقع پر دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے. تو ان یخذلکم، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تنہا چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، فمن، پس کون ہے، ذَلَّذِي، وہ شخص، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من بعدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مدد نہ کرنے کے بعد. جب اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی تو پھر کون ہے کہ جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. قال اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل، لیتوکل امر غائب کا صیغہ ہے، چاہیے کہ بھروسہ رکھیں المومنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.